محمد میں فوجی اہلکار پر الزام تراشی سے لے کر فرشتہ شہید کی لاش پر سیاست، گلالئی اسماعیل کے نفرت انگیز جھوٹے بیانات سے لے کر میں بھی افغانی ہوں کی مہم تک، پی ٹی ایم اس وقت ہر وہ پینترا استعمال کر کے تحریک کو اس مقام پر لے آئی ہے جس کا ہر محب وطن پاکستانی کو ڈر تھا، اور وہ ہے پشتونستان تحریک کا آغاز، ایک ایسے وقت میں کہ جب ملک کا ہر شہری اور حکومت وقت فرشتہ شہید کو انصاف دلانے کے لیے کوشاں تھے۔ اس وقت میں پشتون کے افغانی ہونے کا نعرہ بلند کرنے کی کوئی تک معلوم ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ جیسے ہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے پی ٹی ایم سے کچھ سوالات کے جوابات درکار کیے اور حکومت وقت اور فوجی حکام نے پی ٹی ایم کو مطالبات کے حل کے لیے مذاکرات کی پیشکش کی، پی ٹی ایم نے اپنے جھوٹ اور فریب پر مبنی پروپیگنڈا کا سلسلہ حد سے زیادہ تیز کر دیا، ملک میں لسانیت کو فروغ اور معصوم پشتون کو ورغلا کر افغانی ثابت کرنا، بیرون ملک فنڈنگ کا سلسلہ تیز کرنا، یہاں تک کہ یورپ کے شاپنگ مالز میں لروبر اور پشتینی ٹوپی کو فروخت اور ڈسکاؤنٹ پر دیا جانا، کیا یہ سب ملک دشمنی کے زمرے میں نہیں آتا؟ اگر پشتون کے حقوق اتنے مقدم ہیں تو کیوں سوالات کے جوابات ابھی تک نہیں دیے گئے؟ کیوں ان پی ٹی ایم ممبران کا بائیکاٹ کیا گیا جو کور کمانڈر پشاور سے ملاقات کرنے گئے؟ کیوں پشتون حقوق کی بنیاد پر سیاست کی گئی؟ میرے ملک کے غیور پشتون کے لیے تو پی ٹی ایم کے جھوٹے وعدوں پر سے اعتبار اسی دن ختم ہو گیا جس دن پی ٹی ایم نے نقیب اللہ شہید کے خون کا سودا کر ڈالا۔ اس سیاسی پی ٹی ایم کو ایک بات تو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان پشتون کی قومیت، پہچان اور شناخت ہے جسے بیرونی پیسے پر چلنے والا کوئی نعرہ نہ بدل سکتا ہے اور نہ ہرا سکتا ہے۔